لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین، مسلسل 10 سالوں سے یہ پروگرام بسلسلہ شہادت شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ بطول و عذرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہو رہا ہے، اور مسلسل 10 سالوں سے شہزادی کی شہادت کے سلسلے سے یہاں پر اجر رسالت ادا کرنے کا پروگرام رکھا گیا ہے، جو مسلسل جاری و ساری ہے. آج کے پروگرام کی یہ آخری مجلس، الوداعی مجلس، جس کے بعد تا سال آئندہ اس پروگرام کے التوا کا اعلان ہو جائے گا. جس کو بھی توفیق ہوتی ہے خدا کی طرف سے وہ شہزادی کا ذکر کرتا ہے. یہ ساری چیزیں توفیقات پر مبنی ہیں، بغیر توفیق کے کوئی شہزادی کا ذکر نہیں کر سکتا. جو نہیں کرتا اس سے ہمارا تقاضا بھی نہیں ہے کہ وہ شہزادی کا ذکر کرے، اس لیے کہ اگر وہ اس لائق ہوتا تو پھر جس طرح سے تمام عاشقان جناب زہرا شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اس ذکر میں شامل ہوتا. اس شہزادی کو، یہ تو تمام بانیان عزا سے میں کہہ رہا ہوں، اور خاص طور سے اس جگہ شبر بھائی اور ان کے برادران کی جانب سے جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے رب کی طرف سے، جو خدا ہر ایک کو نہیں دیتا، اپنے خاص بندوں کو وہ توفیق دیتا ہے کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ، صرف صدیقہ نہیں کہا میں نے، صدیقہ طاہرہ کا ذکر کرے. اب اس پہ بھی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ذکر کرے گا کون ذکر نہیں کرے گا، بس ایک لفظ میں بات تمام ہے، جو طاہر ہوگا وہ طاہرہ کا ذکر کرے. درود پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر.
ایک صلوات اور پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، جناب زہرا کا ذکر کرے، یہ توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ پہلے میں ترجمہ کر دوں ورنہ تمہید میں ہی گفتگو ختم ہو جائے گی، حالانکہ موقع اچھا تھا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ تمام مومنین دن بھر شریک رہے ذکر زہرا میں، اور یہ آخری آیت نازل ہو رہی ہے، اور اب اس سورہ ناس کے بعد کسی سورہ کی تلاوت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسالت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے تمام رجس اور پلیدگیوں کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت کا سب سے اچھا حسن یہ ہے کہ اللہ نے اس میں نجاستوں کو پہلے اہل بیت سے دور کیا ہے، اور اس کے بعد اعلان طہارت اہل بیت کیا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیے۔ آ جائیے ذرا۔ دیکھیے لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولانا لوگ مجلس میں بیٹھتے نہیں اور پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے مولانا تشریف لے آئے، اور وہ بھی لکھنؤ سے آئے ہیں، جو ظاہر ہے کہ علماء کا شہر ہے، تو اب تو ہمیں امید ہے کہ دو چار لوگ جو باہر رہ گئے ہوں گے وہ ضرور آ کر ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ تو آیہ تطہیر کا نزول جو آل محمد کی شان میں ہوا، مگر چونکہ آج جناب زہرا کا مجھے ذکر کرنا ہے تو میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شان نزول آیہ تطہیر۔ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کس کے گھر میں نازل ہوئی، اور کس کا ذکر کرتی ہوئی یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آیہ تطہیر کی تلاوت ہوتی ہے بغیر کہے مجمع صلوات پڑھنے لگتا ہے۔ جس کا قصیدہ سنتے ہی لوگ صلوات پڑھنے لگیں، اس کی ذات کتنا مستحق ہوگی کہ اس پہ درود پڑھا جائے۔ دیکھیں میرے لیے بالکل وقت نہیں ہے، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ بڑے مختصر وقت میں اور جلدی یہ کوشش کروں گا کہ ایک کیفیت کے ساتھ فضائل نہ ہوں تو مصائب ضرور ہو جائیں۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا کہ شہزادی کونین کا کوئی قصیدہ پڑھے یا نہ پڑھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا مداح خود خدا ہو، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جس کا مداح خود خداوند عالم ہو اس کو کسی کی مدح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شہزادی کونین کا ذکر کرے۔ ویسے میں بتاؤں قرآن کے حکم کے مطابق تمام مسلمانوں پہ واجب ہے کہ نبی کی بیٹی سے محبت کریں۔ ہے توجہ آپ کی؟ تمام مسلمانوں پر جو کلمہ گو ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں ان سب پہ واجب ہے کہ شہزادی فاطمہ سے محبت کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو گناہ۔ اور یوں نہ سمجھ لیجئے آپ کہ جیسے ایک باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، یا ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، یا ایک دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، یا اعزاء اپنے اعزاء سے محبت کرتے ہیں، اقربا اپنے اقربا سے محبت کرتے ہیں، یہ اس محبت کا اعلان نہیں ہے جو آیہ مودت میں حکم ہے کہ ہمارا تم سے کوئی سوال نہیں سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ جس طرح سے نماز واجب ہے اسی طرح سے محبت واجب ہے۔
جس طرح سے روزہ واجب ہے اسی طرح سے محبت اہل بیت بھی واجب ہے، جس طرح سے حج واجب ہے اسی طرح سے محبت اہل بیت بھی واجب ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہوں گے کہ اتنا زیادہ اس میں خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگر آپ مختصر سے خرچے میں کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا ویسے تو آپ جمعہ پڑھ لیں اپنے گاؤں میں تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ درود پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اور فرما رہے ہیں ویسے تو آپ ایک جمعہ پڑھ لیں تو آپ کا حج ہو جائے گا، پھر کیا ضرورت ہے مکہ معظمہ تشریف لے جانے کی؟ اور اسی لیے حج سب کے اوپر واجب کیا گیا ہے، صرف انہی پہ نہیں ہے جو عرب میں رہتے ہیں کہ نزدیک سے پہنچ جائیں، انڈیا والوں کو بھی جانا پڑے گا۔ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ خرچ کر کے جانا پڑے گا حج کرنے کے لیے۔ میں کیسے عرض کروں، جب 6-7 لاکھ خرچ کر کے اس گھر پہ جایا جا سکتا ہے جس کا طواف رسول نے کیا ہو۔ آخری مجلس ہے، لوگ تھکے ہوئے ہیں، مجلس سننے میں دل نہیں لگ رہا ہے، سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے مولانا ختم کریں اور ہم اپنے گھر جائیں۔ تو میں بھی پوری تیاری سے آیا ہوں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ اور نہیں پڑھوں گا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بھائی جب 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے، اب اس کورونا کے بعد حج اور مہنگا ہو جائے گا، اس لیے کہ فیئر بڑھ جائے گا، فلائٹ کا ٹکٹ بڑھ جائے گا اور مہنگا ہو جائے گا۔ مان لیجئے 10 لاکھ پہ خدا کرے جا کے رکے، اس سے آگے نہ بڑھے، تو 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ حج کرنے جاتے ہیں، اس گھر میں جس گھر کا طواف پیغمبر کرتے تھے۔ تو میں تو آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اگر اس گھر کے طواف کے لیے آپ جا سکتے ہیں، حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جا سکتے ہیں جس گھر کا طواف پیغمبر نے کیا ہے، تو کیا اس چوکھٹ پہ نہیں آ سکتے جس پہ پیغمبر نے سلام کیا ہے؟ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ کسی علماء بیٹھے ہیں، معذرت چاہتا ہوں ان سے، اس لیے کہ کسی موضوعی گفتگو کا وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں تاریخ میں نے 2 ہی گھر دیکھے ہیں جن 2 گھروں کا احترام پیغمبر نے کیا ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ واہ کر دیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، یہی تعریف ہے۔ صرف 2 گھر ہیں کائنات میں جس کا احترام پیغمبر نے کیا ہے، یا خدا کے گھر کا یا فاطمہ کے گھر کا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ شہزادی کونین کے گھر کا جو احترام پیغمبر نے کیا ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ کیسے آتے تھے پیغمبر؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت رسالت تم پر ہمارا سلام ہو، اے مادن رسالت تم پر ہمارا سلام ہو۔ اور مسلسل آیہ تطہیر کے نزول کے بعد 9 مہینے کانٹینیو پیغمبر در زہرا پہ آ کے سلام کرتے تھے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے، اس سے محترم گھر کون سا ہوگا؟ جب پیغمبر نے یہ کہا اے اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام ہو، اب سمجھے یہ کون سا گھر ہے جو اہل بیت نبوت کا گھر ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جو اہل بیت نبوت کا گھر ہے؟ وہ کون سا گھر ہے؟ میں اہل بیت نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اہل بیت نبوت کا گھر ہے۔ بھائی دیکھیں، نبی منصبدار کو کہتے ہیں اور نبوت منصب کو کہتے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اے اہل بیت نبوت، اس کا مطلب فاطمہ کے گھر کی عظمت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ گھر ہے جو اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت کا گھر ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد پر۔ یہ اہل بیت نبوت کا گھر ہے۔
اس گھر میں فاقے ہوتے تھے لوگ، بہت معمولی انداز میں اس گھر کا نام لیتے تھے. یہ وہی گھر ہے نا جس میں فاقے ہوتے تھے. پیغمبر نے فرمایا السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اے معدن رسالت تم پر ہمارا سلام ہو. فاطمہ کے گھر کو معمولی نہ سمجھو، فقط یہ رسول کا مسکن نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسالت کا خزانہ رہتا ہے. آپ یقین مانیں جو موضوع میں سوچ کے آیا تھا وہ موضوع میں نے وہ آیت ہی چھوڑ دی، صرف مختصر انداز میں تقریر کرنے کے لیے میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معدن رسالت کا گھر ہے، یہ اہل بیت نبوت کا گھر ہے، یہ مرکز عصمت کا گھر ہے. یہ اب دیکھیں، اب ایک چیز قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، یہی گھر مرکز طہارت بھی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ نبی کے اب بہت سی چیزیں کہنے والی نہیں ہوتی. نبی کے تو بہت سے گھر تھے، اگر بہت سے گھر نہیں تھے تو حجرے تو کم سے کم تعداد میں تھے. اسلامی قانون سے جو واقف ہیں وہ اس اشارے کے تک پہنچ رہے ہوں گے کہ کم سے کم نبی کے 9 حجرے تو تھے ہی، مگر مرکز طہارت صرف زہرا کا گھر تھا. ہے توجہ آپ کی؟ جہاں اگر اور کوئی مدینے میں مرکز طہارت ہوتا تو آیے تطہیر وہیں اترتی. آیے تطہیر نے اتر کے بتا دیا یہی معدن رسالت ہے، یہی اہل بیت نبوت کا گھر ہے، یہی مرکز عصمت ہے اور یہی مرکز طہارت بھی ہے. اب دیکھیں، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات اور آخری کہنا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں آیے تطہیر کا نزول ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس گھر کی کیا عظمت ہے، یعنی مکان اور مکین کی کیا عظمت ہے. یہ آیے تطہیر دیکھیں، پیغمبر نبیوں میں سب سے افضل تو انہیں طٰہٰ کہا گیا. جناب مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تو انہیں کہا گیا وطہرک، اے مریم ہم نے تمہیں پاک کیا. شہزادی کونین تمام زمانے کی خواتین سے افضل ہیں اور سیدۃ النساء العالمین ہیں. تو وہاں طہارت کا معاملہ اور ہے. کبھی اللہ نے طہارت میں طٰہٰ کہا، کبھی وطہرک کہا، اور جب جناب زہرا کی طہارت کا اعلان ہوا تو فرمایا وطہرکم تطہیرا. جیسے آپ کہتے ہیں وسلموا تسلیما، تکبیرا، تمجیدا، ویسے ہی ہے تطہیرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حق طہارت ادا ہو گیا. تو اب حق طہارت جب ادا ہو گیا تو اب ہمیں کہنا پڑے گا نہ عصمت کے معیار سے کوئی جناب شہزادی کونین کا ہمسر ہے، نہ طہارت کے اعتبار سے کوئی شہزادی کونین کا ہمسر ہے، اور اس کی اصل اور خاص مصداق جناب فاطمہ زہرا ہیں. میں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ آخری بات ہوگی. آیے تطہیر کی اصل مصداق جناب فاطمہ زہرا ہیں. یوں تو خطاب اہل بیت سے ہے مگر اصل مصداق جناب فاطمہ زہرا ہیں. اس کی ایک وجہ سن لیجئے، 2 وجہیں بس، گفتگو کو تمام کر دوں گا. دیکھیں، جس گھر میں آیت نازل ہو رہی ہے وہ زہرا کا گھر ہے. دیکھیں، جس چیز کا جو مصداق ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں پہنچتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو آیہ تطہیر کی اصل مصداق ہماری شہزادی فاطمہ زہرا ہیں، مرکز عصمت ہیں، یہ عصمت مآب بھی ہیں. تو اصل مصداق شہزادی کونین ہے. تو جس گھر میں آیت آ رہی ہے یہ گھر فاطمہ کا. جس بستر پہ رسول آرام فرما رہے ہیں وہ بستر فاطمہ کا. میں ذرا سا لفظی رعایت کے ساتھ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں.
جس چادر کو رسول برائے شفا مانگ رہے ہیں، وہ چادر فاطمہ کی. اب جو رسول کے چادر میں آنے کے بعد گھر میں آئیں گے، ان کا تعارف سنیے. حسن بیٹا فاطمہ کا. دیکھیں کہیں بھی میں ایک حرف اگر ادھر ادھر جاؤں تو مجھے ذرا سا بتا دیجئے گا. پھر امام حسین تشریف لائے، یہ بھی بیٹے فاطمہ کے. پھر کون آیا؟ امیر المؤمنین آئے. یہ کون؟ شوہر فاطمہ کا. بابا فاطمہ کا، شوہر فاطمہ کا، بیٹے فاطمہ کے، بستر فاطمہ کا، چادر فاطمہ کی. آیت جو آ رہی ہے قصیدہ فاطمہ کا. مل کے ایک درود پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. کسی موضوعی مجلس کا بالکل بھی وقت نہیں ہے. آیت جو آ رہی ہے یہ ہے قصیدہ فاطمہ کا. چونکہ ہم سب لوگ نوکر ہیں شہزادی کونین کے، لہٰذا اس لفظ کو ضرور یاد رکھیے گا. گھر فاطمہ کا، بستر فاطمہ کا، چادر فاطمہ کی، بابا فاطمہ کا، شوہر فاطمہ کا، بیٹے فاطمہ کے. آیت جو آ رہی ہے یہ قصیدہ فاطمہ کا. آیت جو لے کے آ رہا ہے وہ نوکر فاطمہ کا. صلوات پڑھ دیں بھائی. دیکھیں اگر موضوع کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بھی مطابق ہو رہا. کہنے لگے مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کی اصل مصداق صدیقہ طاہرہ ہے؟ تو میں نے کہا جب آیہ تطہیر لے کے آنے کی باری ہوئی جبرائیل امین کی، تو جب بھی جبریل وحی لے کے آیا اللہ نے کہا یہ لے جاؤ، لے کے چلے آئے. مگر اب کی والی وحی جو لے کے آ رہے ہیں جبریل، تو پوچھا انہوں نے، میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا غور فرمائے گا. تو پوچھا جبریل نے یا رب ومن تحت الکسا. اس سے پہلے تو جبریل نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہاں جانا ہے، کس کے گھر جانا ہے، کیسے جانا ہے. جبریل بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آج اللہ کیا کہہ رہا ہے. جیسے ہی جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون لوگ ہیں، کون ہے، تو اللہ نے ایک لفظ میں یہی کہا ہم فاطمہ. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم فاطمہ. ہو سکتا ہے کہ جبریل نے حسرت سے سنا ہو فاطمہ، تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں. وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. ہم نے اسی لیے ہمت کی کہ اس آیت کی اصل مصداق شہزادی فاطمہ زہرا ہے، اس لیے کہ آیہ تطہیر آنے سے پہلے اللہ نے فاطمہ کا نام لیا، اور آج جس کا بھی تعارف کرایا فاطمہ کے ذریعے سے کرایا. صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے. اس اجتماع میں شہزادی کونین بھی ہیں. بس یہ بات ہم مکمل کر رہے ہیں. اس اجتماع میں شہزادی کونین بھی ہیں. اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں. تو کس کا تعارف ہوا؟ بابا کا. اچھا اس سے ایک قدم پیچھے ہٹائیے. رسول خدا تو اجازت لے کے امیر المومنین ہے. دیکھیے دشمنوں کو بھی آگے آ جائیے. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. آ جائیے تشریف. دیکھیے ذکر بھی وہی چل رہا ہے، دھیرے دھیرے سب اکٹھا ہو رہے ہیں. دیکھیے واہ واہ کرنے کے لیے مومنین ہیں اور سند دینے کے لیے علماء ہیں. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. تو ارشاد ہوا کہ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے کہ اس میں فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں
اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. ایک مسئلہ حل ہو گیا. لڑائی ہے بہت بڑی عامہ اور خاصہ میں. عامہ کا لفظ تو مشہور ہے مگر خاصہ استعمال نہیں کیا گیا، مگر میں کہہ رہا ہوں، ذرا سا توجہ کیجیے گا. عامہ اور خاصہ میں بڑا اختلاف ہے کہ اہل بیت میں کون لوگ ہیں. تو لڑائی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اہل بیت نبی کون کون اہل بیت میں ہے تو نام لیا جاتا ہے. اشاروں میں تو کہنا جائز ہے نا، کہا یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، اور وہ بھی اہل بیت میں. نہ جانے کس علم سے، کس فن سے یہ طریقہ اپنایا گیا کہ جو نہیں ہیں ان کو شامل کیا. اور یہ عادت میں شامل ہے. کبھی بیٹیاں بڑھا دیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور کبھی اہل بیت کی تعداد بڑھا دی وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، ذرا سی توجہ کیجیے گا. یہ عادت میں شامل ہے. یہ نبی کے اہل بیت اور یہ نبی کے اہل بیت اور وہ نبی کے اہل بیت. آج جو اہل بیت کا تعارف خدا نے کرایا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا. یہ چادر میں کون ہے؟ اس میں فاطمہ ہے اور فاطمہ کا بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. لڑائی اہل بیت نبی میں کرو، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت وہ نہیں ہیں جو نبی کے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو فاطمہ کے ہیں. فاطمہ کا بابا چادر میں کون ہے؟ اور انہی کو پیغمبر نے کہا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ سمجھ لو جو فاطمہ کا ہے. اچھا ایک بات اور سن لیں، آخری بات میں توجہ چاہ رہا ہوں. اہل بیت نبی کی خاصیت کیا ہے؟ ان کا خون نبی کا خون، ان کا گوشت نبی کا گوشت. تو اب اس میں زیادہ گھسپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کا نبی سے خونی رشتہ نہیں ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتا. لحمہم لحمی کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد فرمایا لحمہم لحمی و دمہم دمی. یہ اصل ہیں، ان سے ملنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ نبی کے اہل بیت ہیں. نبی کے اہل بیت کون؟ جو فاطمہ کا ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کے بیٹے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بات مکمل ہو رہی ہے. اب آیہ تطہیر جب نازل ہو گئی اور حدیث کسا کا سلسلہ جو آپ تک پہنچا ہے، اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضم مدہیہ ولا قمرم منیرا ولا شمسم مضیہ ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ جو میں نے خلق کیا ہے. اور اس سے پہلے کا ایک فقرہ جو میں نے چھوڑ دیا تھا اس موقع کے لیے، اعلموا یا ملائکتی وسکان السماواتی. 5 لوگ جمع ہیں چادر میں. اللہ کہہ رہا ہے اعلموا یا ملائکتی، جان لو اے میرے سارے ملائکہ، وسکان السماواتی، اور آسمانوں میں رہنے والوں. یہ آخری بات ہے میری، مکمل ہو گئی. اور آسمانوں میں رہنے والوں، تو اور آسمانوں میں کون ہے؟ ملائکہ تو ہو گئے. کون ہے آسمانوں میں؟ جسے اللہ کہہ رہا اعلموا، جان لو
یا سکان السماواتی، میرے آسمانوں میں رہنے والوں. تو میں ایک عرش پہ گیا پھر دوسرے پہ گیا. میں نہیں، میری فکر پہلے عرش پہ، دوسرے عرش پہ، تیسرے عرش پہ. جب چوتھے عرش پہ پہنچا تو مجھے پتا چلا یہاں کوئی نبی سکونت پذیر ہے. اس کا مطلب اس اجتماع کی خبر اللہ عیسیٰ کو بھی دینا چاہتا ہے جو سیدتو نساء العالمین کا بیٹا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. اور یہ اجتماع فاطمہ کی چادر میں ہو رہا جو خود سیدتو نساء العالمین ہے. اور وہ عورتیں جو جنتی ہیں ان کی بھی سردار صدیقہ طاہرہ بطول و عذرا. یہ اتنی دیر جو میں نے مختصر سی مجلس میں حدیث قصہ سے عرض کیا صرف اس لیے کہ عظمت جناب فاطمہ زہرا یہ ہے کہ نبی بھی اجازت لے کے آیا، امام بھی اجازت لے کے آیا، جبریل بھی بغیر اجازت گھر میں نہیں آئے. اور مجالس کے درمیان آپ نے یہ بھی سنا کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت اس گھر میں نہیں آیا. آپ سوچیں جس شہزادی نے اپنی یہ تکریم پیش خدا دیکھی ہے، جب اس نے دیکھا ہوگا کہ دروازہ توڑ کے ظالم میرے گھر میں داخل ہو گئے، جس گھر پہ نبی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا، جبکہ باپ ہے بیٹی کے گھر آنے میں کیا مذائقہ ہے. شوہر بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا، بیٹے بھی بغیر اجازت کے نہیں آئے، جبرائیل امین بھی بغیر اجازت کے نہیں آئے. کوئی بھی ملک آیا بغیر اجازت کے زہرا کے گھر میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اولو الامر ہیں. ان کے گھر میں بغیر اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا. رسول آ رہا ہے اجازت لے کے. آپ اندازہ کریں کلیجہ پھٹ گیا ہوگا شہزادی کونین کا جب ظالم دروازہ توڑ کے جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوئے ہیں. اتنی کم آواز میں شہزادی پہ گریہ نہیں کیا جاتا. پسلیاں ٹوٹنے کے بعد بھی شہزادی اپنے بابا کا ماتم کرتی رہی. ابھی آپ سن رہے تھے مصائب میں مولانا کلب جواز صاحب نے وہ واقعہ بیان کیا تھا کہ اس ڈاکٹر نے کہا کہ اگر پسلی کسی کی ٹوٹ جائے تو سانس لینے میں درد ہوتا ہے. اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. سانس لینے میں غم ہوتا ہے. جس کا رتبہ زیادہ ہے اس کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ شہزادی کے غم میں آنسو بہائے، شہزادی کا تذکرہ کرے، ان کے لیے فرش عزا بچھائے، مجالس کا انعقاد کرے. یہ بی بی زہرا کے مصائب ہیں. اچھا چلیے آپ سے آج ایک گزارش کر رہا ہوں، خصوصاً بانیان مجالس سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج علی کی طرف سے فاطمہ کے مصائب پہ گریہ کر لینا. شاید میں مصائب میں کوئی احساس دے سکوں، کوئی تفصیلی روایت پڑھنے کا موقع نہیں ہے. اے عزادارو، آج امیر المؤمنین کی جانب سے مصائب فاطمہ پہ رو لو. کربلا کے مصائب میں ایک جگہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، جب جناب اون و محمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے مومنین آنسو بہا لو، اس لیے کہ یہ وہ شہزادے ہیں جس کی ماں نے ان پہ آنسو نہیں بہایا. میں نے کیوں کہہ دیا کہ آج امیر المومنین کی طرف سے آنسو بہا لو؟ اس لیے کہ علی کو موقع ہی کہاں ملتا تھا. کبھی حسن رو رہے ہیں، کبھی حسین رو رہے ہیں، کبھی دو چھوٹی چھوٹی شہزادیاں جناب زینب اور ام کلثوم آنسو بہا رہی ہیں. علی کو رونے کا موقع ہی کہاں ملا؟ بس اتنی دیر جتنی دیر قبر سیدہ پہ بیٹھے قرآن پڑھتے رہے، اتنی دیر آقا علی مرتضیٰ کو رونے کا موقع ملا.
تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ بی بی زہرا کا ماتم کر کے اٹھیں، بالخصوص جو سادات کرام یہاں بیٹھے ہوئے، اس لیے کہ تمام سادات بنی فاطمہ میں سے ہے، یہ آپ کی ماں کا ماتم ہے، رو کے اٹھنا یہ خلاف اطاعت ہے کہ ماں کے غم میں غم زدہ نہ ہوا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج علی کی طرف سے آنسو بہا لیں، امیر المؤمنین کی طرف سے رو لیں جناب زہرا پہ۔ امیر المؤمنین کو موقع ہی کہاں ملا، کبھی امام حسن کو بہلا رہے ہیں، کبھی امام حسین کو بہلا رہے ہیں، کبھی جناب زینب کو، کبھی جناب ام کلثوم کو۔ باپ مر جائے تو بچوں کی پرورش میں دقت نہیں ہوتی، مگر جن بچوں کی ماں مر جائے، جن بچوں کی ماں دنیا سے اٹھ جائے، ان کی پرورش میں، ان کی دیکھ بھال میں، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور مرنے والے کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تمام اعزاء اقربا میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ چلو وہاں رکنا بھی ہے، اس لیے کہ بچے چھوٹے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ روزمرہ ہمارے گھرانوں اور قبیلوں اور خاندانوں کی بات ہے، فلاں مرحومہ کا انتقال ہو گیا اور مرحومہ کے بچے چھوٹے ہیں، چلو ان کو بہلا لیں گے۔ باپ بچوں کی اتنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ آئیے آپ خانہ امیر المؤمنین میں، جناب فاطمہ زہرا دنیا سے اٹھ گئی، 4 یتیم بچے گھر میں ہیں۔ امام حسن کا سن زیادہ سے زیادہ 8 سال کا، 8 سال سے 5 برس تک کے بچے ہیں اس گھر میں۔ علی کب روئے؟ اس مصائب کو یہیں بریک کر کے ایک فقرہ جو آج کی تاریخ کے اعتبار سے میرے ذہن میں آیا ہے اسے بھی عرض کر دوں تاکہ 2 قطرہ آنسو اور بہہ جائے۔ 95 دن والی روایت کے اعتبار سے 3 جمادی الثانیہ کو نبی کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کی شہادت ہوئی ہے۔ آج بی بی کی شہادت کا کون سا دن ہے؟ آج بی بی کی شہادت کا 3را دن ہے، اور 3رے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ سویوم۔ اجرکم اللہ۔ شبر بھائی آپ نے اتنا مجمع بلا لیا بی بی زہرا کی شہادت کی مجلس میں، تا حد نگاہ مجمع تھا، اسکرین لگانی پڑی، آپ کو کیمرے سے مجلس سنوانی پڑی، اتنا مجمع بی بی زہرا کے کی مجلس میں آ گیا۔ مگر کوئی چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں سے پوچھے، کبھی اس دیوار کا سہارا لے کے بچے روتے ہیں، کبھی اس دیوار کا سہارا لے کے بچے روتے ہیں، کبھی بابا سے لپٹ کے روتے ہیں، کبھی باپ نانا کے قبر کا رخ کر کے روتے ہیں۔ نانا جزاک اللہ خیر الجزا، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں بہت زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ ایک فقرہ مصائب کا اور آپ کی خدمت میں اور مجلس کو تمام کر دوں گا۔ امام حسن روتے ہیں تو امیر المومنین ان کو بہلاتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں، بیٹا گریہ نہ کرو۔ حسن بابا کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد امام حسن کو بہلایا تو امام حسین رونے لگے۔ یہ بڑی سخت منزل ہے، حسین کا رونا کسی کو برداشت نہیں۔ امام حسین علیہ السلام رونے لگے تو بابا نے بڑی شفقت سے اپنے کربلائی بیٹے حسین کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے صاحبان اولاد، اے غیرت دارو، عزادارو، ذرا سوچو کم سنی میں حسین یتیم ہوئے تو بابا کلیجے سے لگا رہا ہے، ہائے کربلا میں سکینہ 4 برس کا سن ہے،
سے دلاسا دیا جا رہا ہے. کسی نے بندے کھینچے, کسی نے چادر کھینچی, کسی نے تماچے لگائے, کسی نے پشت پہ تازیانہ لگایا. اس ننھی سی بچی نے فرات کا رخ کر کے فرمایا, اے چچا, کیا یتیموں کو اسی طرح سے دلاسا دیا جاتا؟ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و والہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ہمارے آنسوؤں کو رومالے, ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. ہاتھوں کو اٹھا لیں تو ایک خاص دعا کرنا چاہتا ہوں. پروردگارا ہم سب کو ایک ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا بانی عزا سے اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله, السلام عليك يا بنت نبي الله, السلام عليك يا بنت حبيب الله, السلام عليك يا بنت خليل الله, السلام عليك يا بنت صفي الله, السلام عليك يا بنت أمين الله, السلام عليك يا بنت خير خلق الله, السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته, السلام عليك يا بنت خير البرية, السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين, السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله, السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة, السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة, السلام عليك أيتها الرضية المرضية, السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية, السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية, السلام عليك أيتها التقية النقية, السلام عليك أيتها المحدثة العليمة, السلام عليك أيتها المظلومة المخزوبة, السلام عليك أيتها المضطهرة المقهورة, السلام عليك يا بنت فاطمة, السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته.